السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان دودہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل TTV سلمان دودہ۔ ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، آج ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بنی امیہ کے خاندان کے چشم و چراغ محمد بن قاسم، جن کی زندگی بہت مختصر لیکن ایک شاندار زندگی گزری۔ آپ نے محض 17 سال کی عمر میں اپنے چچا حجاج بن یوسف کی فوج میں بحیثیت سپاہی بھرتی ہوئے۔ آپ نے بہت ہی مختصر محض صرف 3 سالوں میں بہت سی فتوحات حاصل کی اور کئی علاقے اسلامی سلطنت میں شامل کیے۔ ناظرین، جب مسلمانوں کی فوجیں دیگر خطوں میں جہاد میں مصروف تھی تو برصغیر پاک و ہند میں راجہ دائر نامی ایک شخص کی حکومت تھی۔ راجہ دائر جو بہت ظالم و جابر حکمران تھا، جنہوں نے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ مسلمانوں اور دیگر اقوام پر انہوں نے بے تحاشا ظلم کیے، ان کی عورتوں کی عزتیں پامال کی اور ان کے مال و اسباب لوٹ کر اپنے پاس لے کے جاتا، اور یہاں تک کہ انہوں نے ان تمام لوگوں کی گھروں میں نوجوان لڑکیوں کو اپنے پاس بلا کر یا باندھی بنا لیا یا تو ان کو زندان میں قید کر لیا۔ اسی طرح کرتے کرتے کئی ہزاروں خاندانوں کی ان دوشیزہ لڑکیوں کو زندان میں قید کر کے ان کو مار دیا گیا۔ انہی میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کو راجہ دائر کی فوج نے زندان میں قید کیا تھا۔ کسی بھی طریقے سے انہوں نے ایک کاغذ اور قلم کے ذریعے حجاز مقدس کی طرف جانے والے قافلے کو ایک خط لکھا، جس میں اس نے اپنی درد کی داستان تحریر کی اور کہا کہ کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم مجاہد جنہوں نے عورت کو عزت دی۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر ایک بیل اپنے ان عظیم بھائیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا رہی ہے۔ ناظرین، جب یہ خط حجاج بن یوسف تک پہنچا تب ان کی روح کانپ اٹھی اور اس نے فوراً اپنے ایک مجاہدین کا لشکر ہندوستان کی سرزمین پر راجہ دائر کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 2 سے 3 لشکر حجاج بن یوسف نے بھیجے تھے، جن کو شکست ہوئی، اور بعد میں انہوں نے محمد بن قاسم جو آپ کے بھتیجے تھے ان کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا، اور یہ محمد بن قاسم 17 سال کے نوجوان ایک بہادر اور جری نوجوان تھے، جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور آج جو برصغیر پاک و ہند میں جو مسلمان آباد ہیں، یہ محمد بن قاسم کی ان عظیم شجاعتوں کا ثمر ہے کہ آج اس برصغیر میں اسلامی ریاستیں قائم ہیں۔ جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کا دروازہ، یہیں سے اسلام کی شروعات ہوئی۔ محمد بن قاسم نے راجہ دائر کی فوج کو شکست دے کر یہ علاقے اپنی اسلامی سلطنت میں شامل کر لیے، اور اسی طریقے سے محمد بن قاسم نے ان راجہ دائر کی ان زندانوں سے کئی ہزاروں لڑکیاں، بعض روایت میں آتا ہے کہ 30,000 لڑکیاں زندان سے آزاد کر کے حجاج بن یوسف کو بھیج دی
تاکہ وہ تحقیق کر سکے کہ وہ کون سی لڑکی تھی جنہوں نے اس مدد کے لیے وہ خط تحریر کیا تھا۔ ناظرین، انہی دنوں میں جب راجہ داہر کی فوج کو شکست ہوئی اور راجہ داہر گرفتار ہوا اور ان کی 2 لڑکیوں کو بھی گرفتار کر کے 29,000 لڑکیوں کے ساتھ حجاج بن یوسف کی طرف بیچ دیا گیا، اور انہی میں سے ان 2 لڑکیوں نے حجاج بن یوسف کو جا کے شکایت کی کہ محمد بن قاسم نے ہمارے ساتھ کچھ ناجائز تعلقات یا ناجائز سمبند رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی بنا پر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سزا کے طور پر بیل کی کھال میں سلوا دیا، جہاں پر دم گھٹنے سے یہ عظیم مجاہد 21 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ ان 2 لڑکیوں نے محض اپنا انتقام لینے کے لیے محمد بن قاسم کے اوپر الزام عائد کیا تھا اور اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ بعد میں الزام جھوٹا ثابت ہونے پر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کا بدلہ لینے کے لیے ان دونوں لڑکیوں کو ایک دیوار میں زندہ گاڑ دیا۔ ناظرین، یہی محمد بن قاسم تھے جنہوں نے اپنی دہاد شجاعت اور بہادری کی وہ عظیم داستان رقم کی کہ آج بھی دنیا ان کے نام کو سنہری حروف میں یاد کرتی ہے۔